السلام علیکم گائز، میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سہیل اور میرا نام ہے ظفر اقبال. اور آج ہم جس ویڈیو پلے کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سعودیہ راجدوت کو جوتا دکھانا پاکستان کو پڑا بھاری. تو بھائی اس کا یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی. وہاں پہ ان کے بیٹھنے کا جو ہے نا وہ تھوڑا طریقہ غلط تھا جو کسی کو بھی خیر پسند نہیں آیا. تو اس پہ مزید جو ہے نا ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہاں ویڈیو کے بعد دیتے ہیں ریویو. اگر ویڈیو آپ پسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع. پاؤں کا رخ مہمان کی جانب کرنا مہمان کی توہین ہے. یہ انداز احترام کی نشاندہی نہیں کرتا. سعودی سفیر کے ساتھ بے تکلفانہ انداز سے بیٹھنے پر سعودی شہری ناخوش. تصویر ہے اس وقت پاکستان میں بڑی ٹریول کر رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس تصویر کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ جو جوتا ہے وہ سعودی امبیسڈر کے منہ کی طرف ہے. سوشل میڈیا پر پاکستانی وزیر خارجہ پر خوب برہمی کا اظہار کیا گیا. ایک سعودی سوشل میڈیا یوزر نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم بحیثیت سعودی یہ قبول نہیں کرتے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اپنے انداز سے سعودی سفیر کی بے ادبی کریں. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں، یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ان جانے میں نہیں. اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک نارملی کھینچ بھی لی انہوں نے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کو کیوں ریلیز کی؟ یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ امریکہ سے پیسہ ملتا ہے تو وہ ایڈ ہوتی ہے اور سعودی عربیہ سے ملتا ہے تو وہ دوستی ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں، وہ بھی گرانٹ ہوتی ہے، یہ بھی گرانٹ ہوتی ہے. دس از شیمفل. پہلی بات ہے یہ ill mannered ہے اور شیمفل ہے. جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. سعودی عرب کے پیسے پر پلنے والے کنگال پاکستان نے ایک بار پھر سے اب اپنے مالک کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیا ہے. تازہ گھٹنا کرم میں پاکستانی ودیش منتری شاہ محمود قریشی سعودی عرب کے راجدوت کے سامنے اپمان جنک طریقے سے بیٹھا نظر آیا. تصویر میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ودیش منتری کا جوتا سعودی راجدوت کی طرف ہے. قریشی کے اس طریقے سے بیٹھنے سے پورا سعودی عرب بھڑک اٹھا اور اس نے پاکستان کو اسبھیہ ملک بتا دیا. سعودی جنتا نے سوشل میڈیا پر بکھاری پاکستان کو اس کی اوقات یاد دلا دی. ساری دنیا اس وقت پاکستانی ودیش منتری کی جم کر آلوچنا کر رہی ہے. سعودی جنتا کا غصہ اس قدر تھا کہ پاکستان کو سوشل میڈیا پر سب سے بڑا بکھاری تک بتا دیا. اس پر ایک اینکر نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ آپ سعودی راجدوت کو گھسے ہوئے جوتوں سے اپنی غریبی دکھا رہے تھے نا. جو ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جو کہ سعودی امبیسڈر صاحب کے ساتھ پاکستان میں فورن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تصویر ہے اس وقت پاکستان میں بڑی ٹریول کر رہی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس تصویر کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں جو انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے، اس میں وہ جو جوتا ہے وہ سعودی امبیسڈر کے منہ کی طرف ہے، جس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ ہے. اور اب اس کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں، اس کی جو کرٹیسزم ہے وہ تو ٹیکنیکلی بنتی ہے. وہ کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ملک کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ جب سفیروں سے ملتے ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے. سفیر ہو، سفارتکار ہو، کوئی بھی بغیر ملکی کوئی بھی ہو آپ کے ملک میں آیا اس کو رسپیکٹ کریں تبھی وہ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں. اب تھوڑے دن پہلے او آئی سی پاکستان کا جو او آئی سی کے جو فارن منسٹرز پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب کی وجہ سے آئے تھے. سعودی عرب کے کہنے پہ وہ آئے تھے، ورنہ یہی فارن منسٹر صاحب ہیں اور یہی او آئی سی ہے. کشمیر کے اوپر ہم جب بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے. ابھی سعودیز کا موڈ تھا، ان کا دل تھا تو انہوں نے بلا لیا. تو اگر ٹھیک ہے پوسٹ او آئی سی کانفرنس آپ اپنے سعودی فارن منسٹر کو بلایا یا وہ آئے ملنے، کوئی بھی دو صورت ہو سکتی ہے،
تو آپ ان کو اس طرح تضحیک والے انداز سے ملیں گے تو کیا امپریشن جائے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے I spoke to someone frankly speaking in foreign office, those who are good diplomats, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو پوری دنیا میں اس وقت کہیں نہ کہیں بیٹھے کام کر رہے ہیں. تو میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بیسیکلی, یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دس از شیمفل. پہلی بات ہے یہ ill mannered ہے اور شیمفل ہے. اور وہ کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جیسے اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید پرائم منسٹر عمران خان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ عمران خان کی انسلٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان پہ کرٹیسزم کیا جائے. دس واز ون آف دا. پھر میں نے کسی اور سے بھی بات کی, میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے. انہوں نے کہا جی صومالیہ اور تنزانیہ کا اور پاپا نیو گینی اور دنیا کے تھرڈ کلاس جسے جن ملکوں کی جسے کہتے ہیں نا کچھ حالت نہیں ہے, ویسے تو ہماری حالت بھی کچھ خراب اتنی اچھی نہیں ہے, بڑی خراب ہے, جو بہت غریب. اگر صومالیہ کا سفیر بھی فارن منسٹر صاحب سے مل رہا ہو تو ہی مسٹ بی شون ریسپیکٹ, انہیں ڈگنیٹی دکھائیں آپ. اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا. اور یہ جو بیسک فارن آفس کی ٹریننگ ہوتی ہے, جب فارن منسٹر صاحب کو ٹرین کیا جاتا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے, انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اور ہی از اے ٹوائس جو ہے وہ ہی از اے فارن منسٹر, پہلے بھی انہوں نے یہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے پاس تو بڑے مین, ان کو پتہ ہے ان چیز کو. پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر میں نے دوستوں اور اپنے صحافیوں سے دوستوں سے چیک کیا کہ یہ فارن منسٹر اس طرح کیوں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں, یہ ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جانے میں نہیں. اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک نارملی کھینچ بھی لی انہوں نے, ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کو کیوں ریلیز کی, یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اگر چلو تصویر بن گئی اس طرح, یا فارن منسٹر انویئر تھا, ان کو اندازہ نہیں تھا, وہ بس اپنے انداز میں بیٹھ گئے کہیں پہ. پہلی بات تو یہ کانشیسلی سب کانشیسلی ان کے فارن سیکرٹری بیٹھے ہوں گے اور فارن آفس کا سٹاف بیٹھا ہوگا جو ان کو ظاہری بات ہے گائیڈ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ سعودی امبیسڈر ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہیں, یہ آپ کے لیے ملینز آف ڈالر کی گرانٹس ارینج کراتے ہیں. اگلے دن بیچارے سعودیوں نے آپ کے لیے 4.5 ارب ڈالر کا پیکیج تیار کروایا جدہ سے. اور یہ اب سعودی امبیسڈر صاحب جو شریف آدمی بیچارہ پاکستان کے لیے ایڈ شیڈ بھی بڑی تیار کر کے رکھتے ہیں. ریسنٹلی یاد ہو گئے انہوں نے چاول وغیرہ بھی بھیجے تھے, اور بھی بڑے وہ کرتے رہتے ہیں پاکستانیوں کا, اتنا وہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موو تھی. دیٹ واز ناٹ یہ آن پرپز انہوں نے کیا. اگر آن پرپز نہ ہوتا تو فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس طرح وہ میڈیا کو ریلیز نہ کرتے. یہ آن پرپز ہے. اور یہ اس میں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ایک سمجھدار, سوفسٹیکیٹڈ پرسن, پولیٹیکلی از ویری میچور, ان کو اپنے پتے بڑے اچھے کھیلنے آتے ہیں, وہ ہمیشہ پاور میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ کوئی اپنی پرسنل ایگو سیٹل کر رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان بار بار کہتا تھا امریکہ سعودیوں سے کہ آپ فارن منسٹرز کا اجلاس بلائیں کشمیر کے اوپر, بھارت نے اتنی کشمیر میں تبدیلیاں کی ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اور ہم ذرا کرٹیسائز کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی, ان کے پاس کیا چوائسز ہیں, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل ہے, کیا کوئی آپ ملٹری ایکشن لیں گے, کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ظاہری بات ہے حکومت کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, حکومت کہتی تھی ہم ملٹری ایکشن تو لے ہی نہیں سکتے. تو گائے جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو بھائی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھائی یہ ملاقات ہوئی ہے, تو وہاں پر یہ ایک پکچر وائرل ہوئی ہے جو شاہ محمود قریشی ہے نا بھائی, ان کے بیٹھنے کا انداز ایسے بتا رہا ہے کہ جیسے بھائی وہ خود ہی پرائم منسٹر ہے ہمارے ملک کے, اور وہ جا کر ان سے مل رہے ہیں تو ان سے اوپر کوئی ہے نہیں. وہ تو ایسے سمجھ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم قرضہ دیتے ہیں سعودی عربیہ کو, یا کسی بھی مشکل میں ہم ان کے کام آتے ہیں. وہ تو ایسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں پہ جو ہے وہ اوپر اٹھا کر ان کی طرف جوتا کر کے. تو بھائی انہوں نے یہ سمجھ نہیں تھا کہ یہ اپنی جو آکڑ دکھا رہے ہیں,
اتنے بھی تو وہ نہیں نا گرے ہوئے کہ اب ہمارے جوتوں کے سامنے بھائی بیٹھے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں کہ وہ کرتے رہیں. بھائی میرے پہلی تو بات مجھے یہ بتائیں، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو کون ان کی ہیلپ کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ وہ پاکستان ہی کرتا ہے. پاکستان اب کیسے کر لیتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ سعودیہ کی نہیں ہیلپ کرتا، ضرور قرضے سے ہیلپ کرنی ہوتی ہے یا پیسے دینے ہوتے ہیں یا ہیلپ کرنی ہوتی ہے. کیسے کچھ بات سوچ سمجھ کر کریں. وہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو نیچا دکھانا یا جوتے دکھانا. بھائی اگر وہ ایسے بیٹھ گیا تو پھر کیا ہو چکا ہے؟ کیوں ایسے؟ آلریڈی پھر کتنی دفعہ وہ بیٹھا ہے عمران خان ادھر جا کر کتنی دفعہ بیٹھا ہے، ایسے ہی بیٹھا ہے عمران خان بھی. یار وہ ان کی بات اور ہے. اب ہم دو بھائی میٹنگ کر رہے ہیں، ہم سیدھے بیٹھے ہوں، میری ہیں ایسے بھائی سیدھے جو نہیں پاؤں بیٹھے سیدھے یار. بالکل. یہ اتنا مسئلہ کیا جو یار اتنا پراپوگنڈا پھیلا رہے ہیں؟ مطلب کہ یہ پراپوگینڈے والی بات ایسے ہے کہ ان کے خود بھائی انہوں نے بولا ہے، جو وہاں کی میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا، ان نے بولا ہے. یہ نہ سمجھا کہ یہ انڈیا بول رہا ہے کہ ہر بات میں انڈیا کو لانا ضروری نہیں. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھنے کا ایک ایکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ہم گھر پہ بیٹھتے ہیں وہ ایک اور طریقہ کار ہے، باہر ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ایک اور آفس لائن ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے. جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں نا، ڈپلومیٹیکلی آپ چیزیں جب دیکھتے ہیں، وہاں پہ کچھ مینرز ہوتے ہیں. وہ ہر بندے کے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ، جو بھی ہے نا، جو جس پوسٹ پہ ہے، اس کو مینرز کو کہتا ہے. وہ صحیح بتا رہے تھے کہ اس کو مینرز سکھائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ہر نئے آنے والے کو سکھاتے ہیں. اور ان کا آلریڈی ایکسپیرینس بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ بہت ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا یہ بہت مضبوط بھی ہیں جو ہے نا وہ قریشی صاحب. لیکن یہ ان کا ایکٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل کلوز بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان کی آپ بات کرتے ہیں نا، عمران خان وہ ایک درمیان میں کافی ان کے جو ہے نا وہ گیپ ہوتا ہے. وہ بھی عمران خان بھی ایسے نہیں جوتا رکھتے، وہ تھوڑا سا اوپر ٹانگ رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ دیکھو وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کے جو ہے نا اس نے جوتا اٹھایا اور اس کے منہ کی طرف کر دیا. یہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا وہ چیز اچھی نہیں. اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ پڑتا ہے اور ملکوں پہ پڑتا ہے. جس طرح ہمارے آپ دیکھو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ بدنامی ہو رہی ہے. یہ پروپیگنڈا نہ کریں، پروپیگنڈے کا اس کا نہیں، یہ نہ کہہ کہ وہ استعمال ہو رہا ہے پروپیگنڈا. وہ پروپیگنڈا نہیں ہو رہا، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو میرے بھائی تسلیم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دوست ہیں ہمارے، وہ کافی دیر سے، وہ شروع سے ہمارے دوست ہیں، رہیں گے، اس میں کوئی نہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ دوستی کو پیچھے لے کر چلی جاتی ہیں، دراڑ ڈالتی ہیں ان چیزوں میں. اگر دیکھا جائے دیکھو تو وہاں پہ ان کی بھی عوام ہے، یہ نہیں کہ نہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے نا وہ ہر طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسوں کی بھی مدد ہوتی ہے، اور طرح کی سعودیہ کی بھی ہم مدد کرتے ہیں. آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کی مدد پاکستان نے کی ہے، ضرور کی ہے، کئی موقعوں پہ کی ہے. خاص کر جو ہے نا وہ کعبہ پہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ تھوڑا مسئلہ بڑھ گیا تو ادھر پاکستانی فوج کی، انہوں نے جا کے جو ہے نا وہ پرابلم حل کی ان کی. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا چلو ٹھیک ہے ایک مین پوائنٹ بھی تھا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کا جو ہے نا وہ ہماری ایک جو ہے نا وہ پاک جو ہے نا وہ جگہ تھی، جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک علیحدہ میٹر وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے نا یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہم نے کہ اس کے جو ہے نا وہ فیکٹ کیسے پڑتے ہیں. اب دیکھو یہ ایک تھوڑا سا بیٹھنے کی وجہ سے کتنا جو ہے نا وہ حساب کتاب جو ہے نا وہ خراب ہو گیا. بالکل ان چیزوں کے میں بھی بول رہا تھا کہ جب ایسے ہمارے منسٹر صاحب ایسے کریں گے، فورن منسٹر، تو بھائی بالکل ہر ایک دوسرا بندہ اس پر انگلی اٹھائے گا نا. اب انڈیا جو ہے وہ بھی اٹھائے گا، کوئی اور کنٹری ہے وہ ان کی خود اپنی کنٹری جو بھائی سعودی عربیہ اٹھا رہا ہے، اب ان کو چھوڑیں، سعودی عربیہ کو بھی چھوڑیں، اب پاکستان پہ آ جائیں. پاکستان کے جو بھائی اینکر ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں تسلیم کر رہے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا. وہ ہمارے مہمان تھے. اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا؟ اس نے جان بوجھ کر کیا یہ؟ بھائی آپ پھر وہی بات لے آتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا. کیسے اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا؟ آپ نے وزیر اعظم ہمارے پرائم منسٹر کی دی ہے، عمران خان صاحب کی جو مثال آپ نے دی. اب دیکھیں جب بھی پرائم منسٹر، آپ جتنی تصویریں بالکل جتنی بھی ہونا آپ اٹھا لینا پرائم منسٹر کی، کسی کے ساتھ بھی ملاقات، ایک چیئر ادھر ہوگی ایک ادھر ہوگی، درمیان میں لگے ہوں گے ان کے فلیگ لگے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہاں کا بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا ساتھ ہی فلیگ لگا ہوتا ہے. پاکستان کا ہو تو پاکستان کا لگا ہوگا، اگر ساتھ امریکہ کا بیٹھا ہے یا جہاں کا پرائم منسٹر ہے اس کا ساتھ فلیگ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور درمیان میں بھی کافی گیپ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ایک لینگویج کی سمجھ نہیں نہ آتی، ہو سکتا ہے افریقن آ جائے یا کوئی آ جائے، تو وہ بھائی اپنا ایک بندہ ہائر کرتے ہیں جو ان کو بھائی ایک دوسرے کو بتاتا ہے، ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں.
وہ ہر فارن منسٹر کے ساتھ، ہر جو ہے نا وہ چاہے کوئی صدر ہے چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، بالکل ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ ٹیم جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا وہ موجود ہوتی ہے، وہ چاہے ان کی تصویر نہیں آ رہی ہوتی یا ان کی طرف کیمرہ نہیں جو ہے نا وہ لے کر جاتے، لیکن ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا افیکٹ پڑتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا وہ غلط بات ہے، اس کی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں بالکل، میں بھی بھائی یہی بول رہا ہوں، لیکن آپ اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ بھائی غلط تھا۔ بھائی میں تو اس بات کو نہیں تسلیم کرتا کہ یہ غلط یا غلط تھا۔ بھائی ٹھیک ورڈ بولیں، آپ غصے میں تھوڑا سا اور ہی نہیں، بولتے غصے میں نہیں میں بول رہا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا اس کو میں نیچا دکھاؤں، ہو جاتا ہے بیٹھنے میں اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چاہے اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیا، لیکن جب پکچر بن جاتی ہے نا اور سارا جو آگے جو معاملہ اٹھ رہا ہے وہ اس پکچر کو دیکھ کر اٹھ رہا ہے۔ بالکل یہ نہیں ہو رہا کہ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ آپ جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں فوراً آپ نے ایسے فوراً دیکھی ہے، آپ کے ذہن میں بھی ایک دفعہ آیا کہ یار اس نے غلط کیا، بالکل غلط طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور ان چیزوں کے جو ہے نا وہ یہ جو بڑے لیول پہ اس طرح کے معاملے اٹھتے ہیں وہ پورے ملک پہ جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے، بالکل لیکن ایسے وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم آلریڈی بہت زیادہ چیزوں سے جو ہے نا وہ نکل نہیں رہی، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اگر غلطیاں کریں گے یہ بڑے لوگ تو اس کا جو ہے نا وہ مزید افیکٹ پڑے گا ہم کے اوپر۔ ہم ایسے ہی چیزوں میں پھنستے جائیں گے بھائی، پھنستے جائیں گے جیسے ہم پھنستے جا رہے ہیں ہر چیز میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کافی اب کیا بھائی بولیں، کافی سی اب اگر ان باتوں کو لے کر آ جائیں تو کافی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ تو چلو بھائی ویڈیو کرتے ہیں اینڈ، اگر ویڈیو آپ پسند تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔